بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ایسا سوال جو بہت سے ایمان والوں کے دلوں میں پیدا ہوتا ہے مگر وہ اسے زبان پر لانے سے ڈرتے ہیں، اور وہ سوال یہ ہے: اگر سب کچھ پہلے ہی لکھا جا چکا ہے، اور اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پہلے ہی معلوم ہے کہ کیا ہونے والا ہے، تو پھر ہم کوشش کیوں کریں، دعا کیوں مانگیں، گناہوں سے لڑائی کیوں لڑیں، راتوں کو اٹھ کر عبادت کیوں کریں، اور اگر ہم گر ہی گئے تو ندامت کیوں ہو، جب سب کچھ تقدیر میں لکھا تھا۔ میری بہنوں اور بھائیوں، یہ سوال ایمان کی کمزوری نہیں ہے، یہ تھکے ہوئے دل کی آواز ہے، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں شیطان ایک نہایت خطرناک وسوسہ ڈالتا ہے۔ شیطان یہ نہیں کہتا کہ اللہ موجود نہیں ہے، وہ یہ کہتا ہے سب کچھ تو لکھا ہے، پھر آپ کی کوشش کا کیا فائدہ؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورۃ فاطر آیت نمبر 6 میں فرماتے ہیں: بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، پس اسے دشمن ہی سمجھو۔ شیطان تقدیر جیسی سچی بات کو غلط معنی دے کر سستی، مایوسی اور بے عملی میں بدل دیتا ہے۔ اور یاد رکھیے، تقدیر کا مطلب مجبوری نہیں ہے۔ تقدیر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو گناہ پر مجبور کرتا ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البلد آیت نمبر 10 میں فرماتے ہیں: اور ہم نے انسان کو 2 راستے دکھا دیے۔ اور ایک اور جگہ سورۃ الدہر آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ہم نے اسے راستہ دکھا دیا، اب چاہے شکر گزار بنے یا ناشکری کرے۔ یہ آیات صاف بتا رہی ہیں کہ انتخاب انسان کے ہاتھ میں ہے۔ مثال کے طور پر، ایک ڈاکٹر اپنے مریض کو اچھی طرح جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے اگر مریض دوا نہ لے تو بیماری بڑھ جائے گی۔ ڈاکٹر کا یہ جاننا مریض کو دوا لینے پر مجبور نہیں کرتا، فیصلہ پھر بھی مریض کا ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا علم ہمیں مجبور نہیں کرتا۔ اللہ پہلے ہی سے جانتے ہیں کہ ہم کیا انتخاب کریں گے، لیکن وہ انتخاب ہم خود کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا۔ سورۃ المدثر آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ہر جان اپنے اعمال کے بدلے گروی ہے۔ اور سورۃ البقرہ آیت نمبر 286 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: جو نیکی کرے گا وہ اس کے حق میں ہے، اور جو برائی کرے گا وہ اسی پر ہوگی۔ یہ آیات ثابت کرتی ہیں کہ انسان ذمہ دار ہے، مجبور نہیں ہے۔ اور پھر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ کو سب کچھ معلوم ہے تو ہمیں آزمایا کیوں جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کا جواب خود ہی دیتے ہیں۔ سورۃ الملک آیت نمبر 2: جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرتا ہے۔ آزمائش اللہ کے علم کے لیے نہیں، ہمارے عمل کے ظاہر ہونے کے لیے ہے۔ مثال کے طور پر، سونا اگر صندوق میں رکھا رہے تو وہ خالص نہیں بنتا، وہ آگ میں تپ کر ہی صاف ہوتا ہے۔ اسی طرح ایمان مشکل کے بغیر نکھرتا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: سب سے زیادہ آزمائش انبیاء پر آتی ہے، پھر ان کے بعد نیک لوگوں پر۔ یہ آزمائش سزا نہیں ہے، یہ قرب کی علامت ہے۔ گناہ کر کے یہ کہنا کہ یہ تو تقدیر میں لکھا تھا، یہ شیطانی سوچ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور آخرت کے لیے عمل کرے۔ اگر تقدیر بہانہ ہوتی تو توبہ کا دروازہ کیوں کھلا رہتا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورۃ الزمر آیت نمبر 53: اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی،
اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اونٹ باندھو پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ یہ حدیث سکھاتی ہے کہ توکل کوشش کو ختم نہیں کرتا، توکل کوشش کے بعد آتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تقدیر کو دعا کے سوا کوئی چیز نہیں ٹالتی۔ دعا تقدیر کے خلاف نہیں ہے، دعا بھی تقدیر میں لکھی ہوتی ہے۔ اللہ پہلے ہی سے جانتے ہیں کہ بندہ دعا کرے گا اور اسی دعا سے اس کی تقدیر بدلے گی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ آیت نمبر 216، ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ اللہ تعالیٰ رفتار نہیں دیکھتے، وہ نیت اور سمت دیکھتے ہیں۔ اسلام یہ نہیں سکھاتا کہ انسان مجبور ہے، اور یہ بھی نہیں سکھاتا کہ انسان سب کچھ خود کر لیتا ہے۔ آپ کوشش کے ذمہ دار ہیں، نتیجے کے نہیں۔ آپ گناہ پر جواب دہ ہیں، مگر توبہ کے دروازے بند نہیں ہیں۔ تقدیر قید نہیں ہے، یہ ایک سفر ہے۔ چلتے رہیے، دعا کرتے رہیے اور اللہ پر بھروسہ رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الطلاق آیت نمبر 3، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے وہ اس کے لیے کافی ہے۔